بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو اکیلے جینا سیکھو، اکیلے رہو، اکیلے لڑو۔ وقت پڑنے پر یہ لوگ کسی کے نہیں بنتے۔ ایک خاتون بس میں سفر کر رہی تھی۔ بس تقریباً 10 منٹ چلی ہوگی کہ عورت نے شور مچا دیا کہ ایک سانپ اس کی شلوار میں گھس گیا ہے، اور وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی اور بولتی رہی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے سانپ نے کاٹ جانا ہے۔ اور اگر سانپ واقعی موجود تھا تو نہ وہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی عورت کی جان چھوڑ رہا تھا، اور ہے بھی عورت ذات تھی۔ مرد اس کے جسم کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ آخرکار بس کو روکا گیا اور جس خاتون نے شور مچایا تھا اس کو وہاں سڑک پر ہی اتارا گیا۔ وہ بہت چیخنے لگی اور سڑک کنارے ایک دیہاتی لباس کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا، اور وہ تماشا دیکھنے والے لوگوں میں شریک ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک نارمل سائز کا ڈبہ تھا۔ سانپ والی عورت کو عورتوں نے مل کر زمین پر لٹا دیا اور چھڑی وغیرہ پکڑ کر عورت کی شلوار پر وار وغیرہ کرنے لگے کہ شاید اسے سانپ باہر نکل آئے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ باہر اس کے دشمن موجود ہیں۔ اس لیے وہ باہر آنے کو تو بالکل تیار نہ تھا۔ آخرکار جب مسلسل چھڑی سے وار کرتے رہے تو سانپ نے اچانک سے شلوار سے سر نکالا اور باہر آ گیا۔ وہ ہے بھی کوبرا سانپ تھا، کالے رنگ کا، جس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ ایسا سانپ جو کسی ہاتھی کو کاٹ دے تو ہاتھی بھی چند منٹ میں ہلاک ہو جائے گا۔ سانپ کو دیکھ کر سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے، اور کسی کی بھی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ اس کے قریب بھی جائے۔ سب کی طاقت اس وقت جواب دے چکی تھی اور سوچ رہے تھے کہ اس سانپ کو کیسے مارا جائے، یا اس کے اوپر سے بس گزار دی جائے، یا کچھ انتظار کیا جائے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ خوفناک آنکھوں والے سیاہ رنگ کے سانپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ اور وہ دیہاتی آدمی جس نے ہاتھ میں ڈبہ پکڑا ہوا تھا، وہ سانپ سے کافی دور ہجوم کے پیچھے کھڑا تھا اور صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ہجوم میں سے ایک مسافر بولا، میرے پاس ایک ایسا دم ہے کہ جب وہ دم کرے گا سانپ اندھا ہو جائے گا اور پھر اس کو آرام سے مار دیں گے۔ اس مسافر نے دم کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے کہ سانپ نے زوردار پھنکار ماری کہ جو کافی دور تھا دم کرنے والا وہ زور سے زمین پر آ گرا۔ سانپ کے پھنکارنے سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ بھاگ کر بس کے اندر چلا گیا اور دم کرنا تو بالکل بھول ہی گیا۔ اب سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے کام شروع ہوا تھا، سانپ نے اس کو بالکل کچھ بھی نہ کہا، کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ وہ قریب ہی پتھر پر بیٹھی سب ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ایک بندے نے مشورہ دیا کہ پیالے کے اندر دودھ ڈالا جائے، اس سے سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ ہر کوئی اپنا مشورہ دینے لگا۔ کوئی کہتا بس گزار دی جائے، کوئی کچھ کہنے لگا۔ سب باتیں جاری تھی کہ سانپ نے ایک دم سے حرکت کی اور جس دیہاتی کے ہاتھ میں ڈبہ تھا اس کی جانب روانہ ہوا، اور دیکھتے دیکھتے وہ اس نوجوان کے قریب ہی پہنچ گیا، اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ نوجوان بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ نوجوان کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اسے خیال آنے لگا کہ اس نے اب کاٹا، اب کاٹا، اور اچانک نوجوان نے زوردار چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف کھیتوں میں چلا گیا اور ایسا غائب ہو گیا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔
اور دیکھا کہ نوجوان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کی ناز کو کدھر پہنچایا گیا؟ اس کو جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ پر آسمان کو ہاتھ لگانا مناسب تو نہیں تھا، پر مجبوری تھی، اور اس جوان کے جسم پر کوئی قابل شناخت چیز بھی نہ تھی جس سے پتا چل سکتا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا ڈبہ کھولنا پڑا تاکہ پتا چل سکے، کوئی اس کا اتا پتا معلوم ہو سکے۔ جب وہ ڈبہ کھولا گیا تو حیرت کے مارے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور حیرت سے خوف سے سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس ڈبے میں کٹے ہوئے بازو موجود تھے۔ ان بازوؤں میں 7 چوڑیاں تھی سونے کی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نوجوان نے کہیں ڈکیتی کی، واردات کی ہو، مگر بازوؤں سے چوڑیاں نہ اتر سکی، تو اس نے بازو ہی کاٹ ڈالے تاکہ آرام سے چوڑیاں اتار لے گا، اور بعد میں بازو کسی جگہ پھینک دے گا۔ قریبی تھانے جب اطلاع کی گئی تو پتا چلا کہ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے واردات ہوئی تھی، اور کسی آدمی نے دیگر چیزوں کا ڈاکہ مارتے ہوئے عورت کے بازو بھی کاٹ لیے۔ وہاں موجود تمام ہجوم اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ اللہ پاک نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عزت کا نشانہ بنا دیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہت بہتر ہے۔ کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ کا بوجھ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ کسی بے قصور آدمی پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ آستین کے سانپوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ یہ پہلے ہمدردیاں دکھا کر تم سے راز معلوم کریں گے، پھر وہ راز لوگوں کے اندر بانٹ دیں گے۔ اچھی تربیت تو گھر سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ جو لفظی جنگ ہوتی ہے وہ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ امیدیں کم رکھو گے تو مایوسی کم ہوگی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے لگائی ہوئی امیدیں دیتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں، ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اور ایک کاغذ پر یا رزاق کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو، بہت جلد رزق کی بارش ہو جائے گی۔ کسی آدمی کو کھانا وغیرہ کھلا کر یہ گمان مت کریں کہ میں نے اس کو کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ رزق شاید اس انسان کے نصیب کا ہی ملا ہو۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ تو خدا تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمارے راستے میں ٹوٹا ہوا پل آ جائے تو گھبرائیں مت، یہ برا نہیں ہوتا، وہ تمہیں ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں تم کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے اندر ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ اداس رہیں ان لوگوں کے لیے جن کو آپ کی فکر نہیں ہے، بلکہ آپ خوش رہیں ان کے لیے جو لوگ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔